اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ساری توجہ خداوند کے پاک کلام کی طرف لگاتے ہیں۔ آج کی ہماری انجیل مقدس جو ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بن یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا آج تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے، کلیسیا کیا ہے، چرچ کیا ہے، چرچ پہ آنا کیوں ضروری ہے، اور کلیسیا کی، چرچ کی اور ایمانداروں کی اہمیت کیا ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ لفظ چرچ، لفظ کلیسیا، پہلی بات یہ ہے کہ عمارت کو بھی کہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے جہاں پر ہم جمع ہو رہے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ چرچ کہتے ہیں۔ آپ دور کہیں سے بھی آ رہے ہیں، آپ ایک بلڈنگ دیکھتے ہیں، اس پر صلیب کا آپ نشان دیکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ چرچ ہمارا نزدیک آ گیا۔ تو پہلی بات جو چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے کہ ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے۔ اور دوسری بات، چرچ ایک ادارہ اور تنظیم بھی ہے۔ کیا ہے چرچ؟ ایک ادارہ اور تنظیم ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اس کے اندر عہدیدار ہیں، اس کے اندر پادری صاحبان ہیں، اس کے اندر سیشن ہے، اس کے اندر سینٹ ہے۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، یہاں پر لوگ یہاں سے جاتے ہیں، اس لیے یہ ایک بہت بڑا کیا ہے؟ ادارہ ہے، یہ ایک تنظیم کا نام بھی ہے۔ اور اس دنیا میں بہت سارے چرچ کے ادارے، جتنے نام ہیں اتنے چرچ ادارے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جتنے نام ہیں اتنی چرچ تنظیمیں ہیں۔ کسی کو یاد ہے کون کون سے چرچز ہیں؟ جی جی پلیز۔ چرچ آف پاکستان ہے، رومن کیتھولک چرچ ہے، سلویشن آرمی ہے۔ میرا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ عمارت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک چرچ تنظیم بھی ہے، ادارہ ہے، آفسز ہیں، اس کے خرچے ہیں، اس میں لوگ ہیں، اس پر پیسہ لگتا ہے، اس سے پیسہ آتا ہے، اس میں جاتا ہے۔ چرچ ایک بڑا ادارہ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص ایئرپورٹ پر کسی خاتون سے ملا اور ان کی فلائٹ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اور انہیں آپس میں بیٹھنے کا
موقع ملا تو ان کے درمیان گفت و شنید شروع ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا، ایک دوسرے کا حال پوچھا، اور پھر یہ پوچھا، اس عورت نے اس مرد سے پوچھا کہ آپ کہاں پر کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارا کام بہت بڑا ہے، ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی، میرا کام جو ہے بہت ہی وسیع ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک ہم اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم اس کو امید اور زندگی دیتے ہیں. وہ عورت حیران ہوئی کہ ایسا کون سا ادارہ ہے، ایسی کون سی تنظیم ہے جس میں یہ شخص کام کرتا ہے. اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہو اور جاننے کا، اور آخرکار اس نے کہا کہ میں جس ادارے میں جس تنظیم کے لیے کام کرتا ہوں وہ چرچ ہے، وہ کلیسیا ہے، وہ کلیسیا ہے. اس لیے چرچ ایک تنظیم بھی ہے، چرچ ایک ادارہ بھی ہے. اور تیسری بات جو بڑی خاص ہے، عمارت سے بڑھ کر بھی، تنظیم سے بڑھ کر بھی، کہ چرچ ایمانداروں کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ چرچ کے لیے جو کلام مقدس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کینس. کینس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کی جماعت، دعوت دے کر بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے. یہ ایویں نہیں لوگ ہیں بلکہ جن کو دعوت دی گئی ہے. تو یہ لوگ جو ایماندار اس بلڈنگ کے اندر جمع ہوتے ہیں، یہ انوائٹڈ پیپل ہیں. اور انوائٹڈ جڑے ہوندے نے خاص ہوندے نے، اج اسی خاص آ نا تھوڑے، بیکاز وی آر انوائٹڈ. ایوری پرسن، ہر بچہ، ہر بھائی، ہر بہن جو ہے چرچ کے اندر، جو دعا کے لیے آتا ہے، جو عبادت کے لیے آتا ہے، he's a special person, he's an invited person. اس لیے چرچ عمارت سے بڑھ کر، تنظیم سے بڑھ کر، یہ ایمانداروں کی جماعت ہے، یہ بلائے ہوئوں کی جماعت ہے، یہ اکٹھے کیے ہوئوں کی جماعت ہے. اور ان کو اکٹھا کس نے کیا؟ ان کو اکٹھا اور بلایا کس نے ہے؟ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ میں اس ایمان پر جو پترس نے اقرار کیا ہے کہ تو زندہ مسیح ہے، اس ایمان پر کلیسیا قائم کروں گا. اور جو بھی مسیح کا اقرار کرتا ہے وہ اس کلیسیا میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کو بلایا مسیح نے ہے. اور جس کو مسیح بلاتا ہے وہ نہ چرچ برباد ہو سکتا ہے، نہ وہ کلیسیا برباد ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا بلانے والا جو ہے مسیح خداوند ہے، اس کو اکٹھا کرنے والا مسیح خداوند ہے. اس لیے اس چرچ کے اندر ہم بلائے گئے لوگ ہیں. اور آج کی جھیل میں ہم نے پڑھا کہ عالم ارواح کے دروازے بھی جو ہے اس پر کیا نہ ہوں گے، غالب نہ آئیں گے، غالب نہ آئیں گے. اس لیے میرے عزیزو کلام مقدس میں چرچ کو کون کون سے نام دیے گئے؟ کلیسیا کو. اب سارے کلام مقدس کو پڑھتے، سنتے، بیٹھتے ہیں، خادمین بھی ہیں، میری مدد کر سکتے ہیں. چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے کیا کیا نام دیے گئے بائبل مقدس میں؟ اینڈ سب کہہ رہے ہیں خدا کا گھر، دعا کا گھر، مقدسوں کی جماعت. اوکے، مسیح کی دلہن، بہت اچھا. مقدس، مقدس جہاں پر سکونت کرتا ہے. آپ کے سارے جواب جو ہیں ٹھیک ہیں، ہم اس کو ترتیب سے ذرا دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. خدا کا گھر اس کو کہا گیا ہے، اور خدا کی کلیسیا اس کو کہا گیا ہے، خدا کا مقدس کہا گیا ہے. پھر مسیح کی کلیسیا، اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ جو مسیحی تھے جنہوں نے مسیح کا اقرار کیا، اس کو مسیح کی کلیسیا کہا گیا. اس کو پہلوٹوں کی جماعت بھی کہا گیا، اور پھر ایمانداروں کی جماعت کہا گیا ہے. خداوند کا پاکستان بھی اس کو کہا گیا، خداوند کا پاکستان. پھر اس کے لیے اور جو نام ہے، مسیح کی دلہن کہا گیا، مسیح کا گلہ کہا گیا ہے. یہ سارے کے سارے نام بائبل مقدس میں ایمانداروں کی جماعت کے لیے
کہے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی کا سب سے ضروری کام کیا ہے؟ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ کیڑے کام ضروری نے جڑے اسی سمجھنے ہیں کہ کرنا ہی ضروری ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کلام سنا کے تر جاؤں، آپ کی میں پارٹیسپیشن بیچ میں لے رہا ہوں۔ اور کون سے ضروری کام ہے جو انسان جو ہے ان کو چھوڑتا نہیں ہے اور وہ بڑے ضروری ہے کرنے؟ ویری گڈ، شاباش نصیب بھائی۔ اوکے، دنیا کے روزمرہ زندگی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم روزمرہ زندگی کی بات کریں اور روحانی پہلو سے بات، آپ دونوں بتا دیں کہ انسان دی سوچ ہے کہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم ڈیوٹی نہیں چھوڑتے، ڈیوٹی نہیں چھوڑتے، روز کام پہ جانا بڑا ضروری ہے کیونکہ روٹی پانی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا پینا بھی نہیں چھوڑتے، کھانا پینا نہیں چھوڑتے، بہت ضروری ہے۔ اور بہت ضروری ہے خداوند کی حضوری میں جھکنا۔ اوکے، دیٹس گڈ۔ یہ جڑا کہہ رہے ہیں وہ دے واسطے ضروری ہے۔ موبائل لازمی استعمال کرتے ہیں، موبائل یوز کرنا ہے بڑا بہت خاص ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بیاہ شادی پہ جانا وہ نہیں چھوڑتے، جنازے پہ جانا نہیں چھوڑتے۔ یعنی ہم انسان جن کاموں کو سمجھتے ہیں کہ بڑے ضروری ہیں ہم اسے نہیں چھوڑتے۔ لیکن سوال میں آپ یہ کرنے لگا ہوں، کیا چرچ آنا ضروری ہے؟ ضروری ہے، لیکن یہ چھوٹ جاتا ہے، کیوں؟ چھوڑا جاتا ہے۔ ہم نے شادی پہ جانا ہے تو چرچ کار بڑا تالا لا کے جانے ہیں، کیوں؟ نیوندرا بھی پانا ہے نا اتنے۔ لیکن چرچ میں جب جانے کی بات ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دو گھر چھڑ جو امی ہو جائیں یا ابو ہو جائیں یا بچے جو ایک بندہ ٹوٹ جائے، شادی پہ سارے جائیں گے۔ دیکھ لیں اپنا محاسبہ کرنے کتنا کو ضروری ہے چرچ جانا، اور کیا اس سے ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں؟ Why it is important to go to church, to visit the church؟ آج یہ دیکھنا ہے کہ کیوں چرچ جائیں، وجہ کیا ہے، کیوں ہم خدا کے گھر میں جمع ہوں، وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے تاکہ ہم اقرار کریں، جب ہم چرچ آتے ہیں تو یہ ہمارا اقرار ہے کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا قادر مطلق ہے، اور ہم تجھے سجدہ کرنے آئے ہیں، ہم تیری تعظیم کرنے آئے ہیں، ہم تیری عزت کرنے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جڑا اتوار کو بھی گھر بیٹھا ہے نا، پادری صاحب نے وزٹ بھی کیتا ہے، تو جو اتوار کے دن بھی گھر بیٹھا ہے وہ خدا کی انسلٹ کر رہا ہے، وہ خدا کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس لیے ضروری ہے کہ اقرار کریں۔ کلیسیائی طور پر جب ہم جمع ہوتے ہیں تو یہ ہمارا اقرار ہے کہ تو ہمارا آقا ہے، ہم تیری تعظیم کرنے آئے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہی سجدہ کرنا اور تعظیم کرنا ہے، ہم تیری عزت کرنے آئے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے گھر میں آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش ہے۔ وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اس کی حضوری ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ چل کر آئیں۔ کیسے آئیں؟ اور داؤد کیا کہتا ہے؟ میں خوش ہویا جدو میں نو آنکھن لگے کہ آؤ۔ جب وہ دور تھا ہیکل سے، اس لیے یہ اقرار کرنا بڑا ضروری ہے۔ سیاسی دور ہے اور جس کے پیچھے زیادہ لوگ ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی سیاسی قوت جو ہے وہ دکھاتا ہے لوگوں کو۔ زیادہ جلسے میں مجمع ہو تو کیا خبروں میں آتا ہے کہ اس کی سیاسی قوت دیکھ۔ جب ہم چرچ کو بھرتے ہیں، آتے ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ، تو ابلیس کو دکھاتے ہیں ہماری مسیحی قوت کیا ہے، ہماری مسیحی قوت، ہماری طاقت یہ ہے کتنی۔ لیکن جو دو لائنیں بیٹھی ہیں تو پیچھوں سارا خالی ہے، تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، پہلی بات یہ ہے، اقرار کرتے ہیں جب جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی قوت، مسیحی قوت دکھا سکیں، اور یہ اقرار کر سکیں کہ ہم
जो है मसीह की ताज़ीम करने के लिए आए हैं। दूसरी बात, क्यों आना ज़रूरी है? ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें। खुदा के घर में, चर्च में आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बच्चे तरबियत पाएं, बच्चे सीख सकें, बच्चे उस खुदा से मिलें जिसे हम जानते हैं, जिसे हम जानते हैं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मेरे बेटे सुलेमान, मेरे खुदा की को पहचान, मेरे खुदा को पहचान। इसलिए जब घर का माँ बाप बच्चों को लेकर आता है, खुदा के घर लेकर आता है, तो वो जानता है, वो उस खुदा की पहचान कर पाता है। इसलिए जरूरी है चर्च आना, ताकि बच्चे तरबियत पाए। और तीसरी बात और आखिरी बात मैं करना चाहूंगा कि इसलिए भी जरूरी है खुदा के घर में आना, इसलिए भी जरूरी है चर्च आना, ताकि हम संजीदगी सीख सकें। की सीख सकिए? संजीदा होते जाए। यहाँ पर क्या मिलता है? अच्छा जी, घर की इबादत से चर्च की इबादत की फर्क है? क्या फर्क है? घर क्वायर लभदी, घर गाने बजाने वाले मिलते हैं, घर कोई लीड करता है, मैं भी खानदान में करती हूँ। यहाँ पर खुदा का कलाम बराह रास्त, खुदा जो है वो हम कलाम होता है अपने खादिम के जरिए से तंबीह करता है, बताता है। जितनी तकदीस और जितनी मुकद्दस इबादत आप यहाँ पर कर सकते हैं, मैं भी घर में ना कर। घर में बाहर कुंडी भी खड़कनी है तो तुसी जाना है। बातें सच है कि नहीं? लेकिन जितने पूरे ध्यान से जहां यहां बैठे, कलाम भी सुनते हैं, इबादत भी करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, और सारे लवाजमात जो इबादत के लिए हैं उनको आप करते हैं, तो ज्यादा बरकत का बाइस है, ज्यादा बरकत का बाइस है। इसलिए ताकि हम संजीदगी सीख सके। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तू खुदावंद के घर में जाए तो संजीदगी से कदम रख। संजीदगी कैसे आती है? जब इस कलाम से सुनाया जाता है, ये हमारी कान छांट करता है, ये हमारे किरदार को बेहतर करता है, ये हमारे मेल मिलाप को बेहतर करता है, ये हम पर इल्जाम लगाता है कि मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी यहाँ पर तुझे दुरुस्त होना है, ये हमें नजात दहिंदा से मिलवाता है। इसलिए चर्च आना जरूरी है ताकि हम संजीदा होते जाएं, संजीदा होते जाएं। मैंने 3 बातें बताई हैं कि क्यों आना जरूरी है। किसी को याद है? पहली गल, चर्च आना इसलिए जरूरी है ताकि हम खुदा की ताज़ीम कर सकें। दूसरी बात, हम चर्च आना इसलिए जरूरी है ताकि अपने बच्चों को खुदा की पहचान करवा सकें। और तीसरी बात, खुदा के घर में आना इसलिए जरूरी है ताकि हम संजीदा हो सके। क्या हो सके? संजीदा हो सके। मेरे अजीजों, ये पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस है। जब सारी दुनिया से थक हार जाए, अपने घरों से भी परेशान हो, तो ये घर है जहां पर सुकूनत मिलती है, जहां पर आप अपना आप उड़ेल सकते हैं। हन्ना के बारे में लिखा है कि वो हैकल में जाया करती थी और अपना दिल उसने खोल दिया, अपना दुख उसने जो है वो खोल दिया, तो उसके बारे में लिखा है वो फिर कभी गमगीन न हो, वो फिर कभी दुखी न हो। इसलिए खुदा का घर ऐसी जगह है जहां पर हम अपना आप खोल कर बयान करते हैं, अपना दुख, अपनी कमी, अपनी कमजोरियां, अपने गुनाह यहाँ पर जो है उड़ेले, तो यहाँ से पावर हाउस से फिर कुव्वत लेकर निकलते हैं, कुव्वत लेकर निकलते हैं। इसलिए खुदावंद मुझे और आपको फजल बख्शे कि हमने खुदा के घर की इसकी तकदीस को, इसकी बरकत को समझे। और मैं दुआ दूँ कि आज पादरी साहब की सरपरस्ती, यहाँ की कलीसिया, यहाँ के ओहदेदारान की सरपरस्ती, हम यहाँ पर जमा हुआ करें, हम यहाँ पर इबादत किया करें, अपना दिल उडेला करें, उसको कहा करें कि तू हमारा आका है, उसके आगे दरख्वास्तें रखें, और खुदा बड़ा काम इस कलीसिया में करता जाएगा। इस कलीसिया के बच्चे अपना हिस्सा जो है करें, नौजवान अपना हिस्सा करें, बड़े जो है अपना हिस्सा इसमें डालें, और इस चर्च को आबाद रखें,
یہ چرچ جو ہے اس کی بنیاد مسیح نے رکھی ہے. کس نے رکھی ہے؟ مسیح نے رکھی ہے. اس پر بنیاد ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور جس کی بنیاد یہ ہے وہ ڈگمگاتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا باری فضل عطا فرمائے.